اس سورہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ اس طرح ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب مسلمانوں کو عظیم فتح ملی اور پہلی مرتبہ مال غنیمت ہاتھ میں آیا تو سوال پیدا ہوا کہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہو، تو اس پر اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا اور مال غنیمت کے احکامات اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ سورہ انفال مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ غزوہ بدر 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری میں ہوا، تو اس سورہ مبارکہ کا نزول جو ہے غزوہ بدر کے بعد ہے، یعنی 2 ہجری میں ہجرت کے دوسرے سال یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 8 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 88 ہے، 88۔ اس میں 75 آیتیں ہیں، 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ یسألونک عن الانفال، یسألون وہ پوچھتے ہیں آپ سے، اے محبوب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ فرمائیے تمام مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وہ جس طرح چاہیں تقسیم فرمائیں، جس طرح وہ فیصلہ فرمانا چاہیں۔ فاتقوا اللہ، بس تم اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں میل جول رکھو، آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی رکھو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ آگے جن مومنوں کا ذکر ہے وہ مومن کامل ہے۔ عقد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں فرمایا گیا وہ مومن ہی نہیں کہ جو پیٹ بھر کر خود وہ کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ تو اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں اس میں مومن کامل کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا مومن کامل کی نشانی کیا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو وہی لوگ ہیں اذا جب ذکر اللہ اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے، وجلت قلوبهم ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کا ذکر سن کر خوف خدا سے ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، مومن وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے روزی دی اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو خوف خدا سے لرز جائیں، قرآن کی آیتیں سن کر ایمان مزید مضبوط ہو، اللہ ہی پر بھروسہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات رب کی بارگاہ میں پیش کریں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ لہم درجات عند ربہم، یہی لوگ ہیں جن کے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، انہیں رب کے قرب کی منزلیں ملی ہیں۔ ومغفرۃ، اور ان کے لیے بخشش ہے۔ ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے تو اسی مناسبت سے غزوہ بدر کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید نے کیا۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو نکالا
آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، یعنی آپ اپنے گھر سے جو جہاد کرنے کے لیے نکلے تو یہ آپ کا نکلنا حق کے ساتھ ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ ضرور اسے ناپسند کرتا تھا۔ ناپسند کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کا گمان یہ تھا کہ ہماری تیاری نہیں ہے، اور وہ اسلام کی بہتری اور مسلمانوں کی بہتری میں اور رسول اللہ کی محبت میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو چلے تھے 40 افراد سے مقابلہ کرنے کے لیے، وہ 40 افراد کا قافلہ تو چلا گیا، سامنے سے 1000 کا لشکر آ رہا ہے، 2 گھوڑے ہیں، 8 ہمارے پاس تلواریں ہیں، تو 2 گھوڑوں سے اور 8 تلواروں سے 1000 کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ تو ہم واپس مدینے جائیں، تیاری کریں اور پھر تیاری کے ساتھ حملہ کریں۔ تو ان کا یہ بحث کرنا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا، رسول اللہ کی محبت میں تھا، اسلام کی خاطر تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی فیصلہ کر لیں اور یہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے کہ حضور نے اس کا فیصلہ کر لیا ہے، تو پھر لوگوں کو اس معاملے میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ تعلیم دی کہ حضور جب فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے جو فیصلہ کیا جائے اس میں کبھی ناکامی نہیں ہوتی۔ یجادلونک فی الحق، وہ آپ سے بحث کرتے ہیں سچی بات میں، بعد ما تبین، بعد اس کے کہ وہ ظاہر ہو چکی کہ رسول اللہ اللہ کے حکم سے یہ کر رہے ہیں، تو پھر اس میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے اور اپنی عقل کو جھکا دینا چاہیے۔ یہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے تم یہ نہ دیکھو کہ فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، بلکہ جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کیا جائے۔ میں یہاں پر آپ کو یہ عرض کرتا ہوں، اس وقت میڈیا کا دور ہے، اور اس وقت جس قسم کا دور گزر رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ تو بعض لوگ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں وہ کریں، لیکن ہمیں شریعت کے حدود کو دیکھنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ جناب آپ کہیں کہ بے پردہ عورتوں کے سامنے ہم درس قرآن نہیں کر سکتے، تو پھر دین کا پیغام کیسے پہنچے گا؟ تو دین کے پیغام پہنچانے کا مکلف نہیں ہے، ہم تو کوشش کرنے کے مکلف ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے گا۔ اگر ہمیں تقوی مل جائے، پرہیزگاری مل جائے، تو رب کا کرم کیسے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جب انتقال ہوا اور آپ کا جنازہ رکھا گیا، اور جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو اس وقت اس قدر انوار و تجلیات کی بارشیں ہوئیں کہ آپ کے جنازے کو دیکھ کر تقریباً 30,000 کافر مسلمان ہو گئے۔ تو اگر تقوی مل جائے، پرہیزگاری مل جائے، تو اللہ تبارک و تعالی بڑی برکت عطا فرماتا ہے۔ کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ آنکھوں دیکھی موت کے سامنے، یساقون ہانکے جاتے ہیں، کھینچے جاتے ہیں، الی الموت، موت کی طرف، وہم ینظرون، اس حال میں کہ وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی بعض لوگوں پر خوف اتنا طاری ہوا کہ انہوں نے خیال کیا یہ تو ہم خودکشی کرنے جا رہے ہیں۔ آپ بھی ذرا عقل سے سوچیں کہ 8 تلواریں ہوں اور سامنے 1000 کا لشکر ہو، 2 گھوڑے ہوں، تو مقابلہ کیسے کیا جائے؟ تو انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم آنکھوں کے سامنے نظر آنے والی موت کی طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے۔ وعید، اور یاد کرو جب یعیدکم اللہ، جب اللہ تعالی نے تم سے وعدہ کیا، احدی الطائفتین، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں وعدہ دیا 2 گروہ میں سے ایک گروہ، احدی مانے ایک، طائفتین 2 گروہ، 2 گروہ میں سے ایک گروہ، انہا لکم، بے شک وہ تمہارے لیے ہے۔ 2 گروہ سے مراد کون سے گروہ ہیں؟ ایک تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ
کہ جو ملک شام سے تجارتی قافلہ مکے آ رہا تھا، اس وقت حضرت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ کافروں کا قافلہ تجارتی لے کر آ رہے تھے. تو ایک تو یہ تجارتی قافلہ تھا، 1000 اونٹ تھے اور وہ تجارتی سامان سے لدا ہوا تھا، اور یہ شام سے مکے کی طرف آ رہا تھا. اور دوسرا ایک لشکر مکے سے نکلا تھا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، جو فوجی لشکر تھا اور اس کی تعداد 1000 تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ دونوں میں سے ایک تمہارے سامنے آئے گا. تمہارے سامنے دونوں لشکر نہیں آئیں گے، دونوں میں سے ایک سے تمہارا آمنا سامنا ہوگا، اور جس سے آمنا سامنا ہوگا اللہ فتح عطا فرمائے گا. وتودون، اور تم تمنا کر رہے تھے، ان غیر ذات الشوکۃ، بے شک وہ قافلہ کہ جس میں تکلیف کا کوئی اندیشہ نہیں، تکون لکم، وہ تمہارے لیے ہو جائے. جب انہیں یہ پتہ چلا کہ دو میں سے ایک پر فتح ملے گی تو انہوں نے سوچا وہ 40 افراد کا جو قافلہ ہے وہی سامنے آ جائے تو اچھا ہے، کیونکہ 40 افراد پر حملہ کر کر ان سے جیتنا آسان ہے. تو وہ یہ تمنا کر رہے تھے. لیکن اس میں ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ کبھی کبھی کوئی چیز ہمیں بری لگتی ہے لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے. تو 1000 کا لشکر سامنے آیا اور فتح مل گئی تو اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہوا بنسبت 40 افراد کے لشکر کے. وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ یہ چاہتا ہے، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ وہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ کافروں کی جڑ کاٹ دی جائے، کافروں کی جڑ وہ کاٹ دے. یعنی مراد یہ ہے کہ تم تو آسان لشکر سے مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ تمہارا مقابلہ 1000 کے لشکر سے ہو، اور 2 گھوڑوں، 6 زرہ اور 8 تلواروں کی مدد سے تم 1000 کے لشکر پر غالب آ جاؤ، تاکہ لوگوں پہ ظاہر ہو جائے کہ جس کی اللہ مدد فرمائے اسے کبھی شکست نہیں ہو سکتی. لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ اللہ سچ کو سچ کر دکھائے. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور جھوٹ کو جھوٹا ثابت کرے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرموں کو برا لگے. یہ بات مجرموں کے لیے تو بڑی ناگوار ہے، مگر اللہ نے یہ پسند فرمایا. اذ، جب تستغیثون ربکم، تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے. اے مسلمانوں، جب تم رب سے مدد کی دعا کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری دعائیں قبول کی اور فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں کی قطار سے. یعنی فرشتے قطار کی صورت میں نازل ہوں گے جو 1000 کی تعداد میں ہوں گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اللہ نے یہ فتح صرف و صرف بشارت کے لیے عطا فرمائی، تمہاری خوشی کے لیے عطا فرمائی. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس لیے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، تمہارا ایمان مزید مضبوط ہو. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. غزوہ بدر کے موقع پر تھوڑے سے لشکر کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، تو مدد کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. تو اگر ہم دین اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں، مسلمان غالب ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنی باتوں میں تبلیغ میں اثر پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو تقوی، پرہیزگاری اور شریعت کی پابندی بہت ضروری ہے. آج دیکھیں کہ پہلے کے مقابلے میں علم کا حصول کتنا آسان ہو چکا اور کتنی تقریریں کی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی اثر نہیں ہے، گناہ بڑھتے جا رہے ہیں.
اور اس کے مقابلے میں آپ بزرگان دین کی زندگیوں کو دیکھیں. حضرت مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی زندگی آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے تقوی کی برکت ہے کہ اس زمانے کے محدثین، مفسرین، محققین یہ فرماتے ہیں کہ ہماری ساری زندگی کی تقریریں ایک طرف ہیں اور حضرت ایک دفعہ آ کر جلسے میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں، کچھ کلام بھی نہ کریں، تو حضرت کا جب لوگ دیدار کرتے ہیں تو اس دیدار سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ ہماری ساری زندگی کی تقریروں سے فیض نہیں ملتا. کتنے کافر مسلمان ہو جاتے، کتنے گناہ گار توبہ کر لیتے، کتنے بد عقیدہ سویل عقیدہ ہو جاتے صرف حضرت مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے دیدار کے ذریعے. تو یہ تقوی کی برکتیں ہیں، بہاریں ہیں.